السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے اپنی جو ریویو رپورٹ، سیکنڈ ریویو رپورٹ ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے لیے اور فرسٹ ریویو آن ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے لیے انہوں نے ڈاکیومنٹس جو اپلوڈ کیے تھے اس میں کافی تہلکہ مچا ہوا ہے پاکستان میں. دا مین ریزن از کہ وہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوئی ہے اور یہی پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ بہت سے جو ریفارمز تھے یا پالیسیز تھیں وہ اور زیادہ ان کو ریجڈ کر دیا گیا ہے وچ ول اوبیسلی امپیکٹ آن دا پور پیپل مور دین آن اینی باڈی ایلس. اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے اپنی بزنس ریکارڈر ٹیم کو انوائٹ کیا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود جو ان کا پہلا جو اسٹرکچرل پالیسیز جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ہے امپروونگ گورننس. انہوں نے گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک تھا وہ انہوں نے ریلیز کیا تھا نومبر 2025 کو, اور اس پہ انہوں نے بڑی بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے پرائر ایکشن. اور پرائر ایکشن کا مطلب یہ تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بغیر ہمیں جو یہ اپروول ملا ہے اور پھر اس کے بعد جو لون ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے وہ نہیں ہوگی. حالانکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو تھی وہ 15 اکتوبر کو ہی ہو گئی تھی. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود طاہر امین صاحب جو کہ IMF کرتے ہیں بزنس ریکارڈر کے لیے. طاہر صاحب, یہ اس میں کیا پرابلم آ گئی تھی یہ ڈائگنوسٹک میں؟ واز اٹ ڈیلیڈ؟ ہاؤ مچ واز اٹ ڈیلیڈ؟ وائی واز اٹ این ایشو؟ بالکل جی, یہ جولائی کے اینڈ تک ریلیز کرنا تھا, لیکن جب ہماری بات ہوئی IMF کی ٹیم سے بھی کے لوگوں سے بھی اور اس طرح فائنانس منسٹری بھی تو دونوں ایک پیج پہ نہیں آ رہے تھے ڈیفینیشن پہ. یعنی یا ایک جگہ پہ ایک ڈیفینیشن آ رہی تھی تو دوسرے کے لیے وہ کسی اور طریقے سے تھی, یا جو دوسرے ممالک میں کور کی ہے وہ کسی اور طریقے سے. تو اس وجہ سے اس میں ڈیلے آ گئی اور پھر یہ جولائی کی بجائے نومبر میں پھر ریلیز ہوئی. آئی ووڈ ناؤ لائک ٹو گو جنہوں نے ڈیٹیل میں بزنس ریکارڈر کے لیے اس کو کور کیا تھا, وسیم اقبال صاحب. وسیم صاحب, کیا اس رپورٹ میں کیا واٹ ڈو یو تھنک آر دا میجر چیلنجز جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوا تھا؟ دیکھیں اس میں کافی سارے ہیں, لیکن دو میجر جو اس کے اندر چیلنجز ہے تھے وہ تھے, ایک تو رائٹ ٹو انفارمیشن اور دوسرا تھا جوڈیشل ریفارمز. یہ کافی کریٹیکل ہیں اس میں. یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یہ ایکٹ بنا تھا 2017 میں بنا تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو جو حکومتی ادارے ہیں ان کی انفارمیشن تک رسائی جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائے. اور یہ تو سارے ملکوں میں ہوتا ہے جی, اور اگر نہیں دیتے تو اس کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن بنایا گیا کہ آپ ان کے خلاف جا کے شکایت جو ہے درج کر سکتے ہیں. تو جو ڈیٹا جو اویلیبل ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کے پاس وہ 2022 کا اور 24 کا تھا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یا تو یہ جو ادارے ہیں یہ ڈیلے کرتے ہیں انفارمیشن پاس آن کرنے کے لیے, یا جو ہے نا دیتے ہی نہیں ہے, سرے کلوز کر دیتے ہیں. ان میں سے کافی سارے جو ہے نا ادارے ہیں جو آپ یہ سمجھ لیں جس میں پاورفل جو ہے نا ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح ہو گیا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جس کے اندر ابھی بھی جو پروسیس میں رندھاوا صاحب ہیں شاید, محمد علی رندھاوا, بالکل اسی طرح. تو اس میں 21 جو ہے نا اپلیکیشن جو ہے کمپلینٹ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہیں اور 68 جو وہ کلوز ہیں. اسی طرح نادرا کے اندر بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے نا 20 جو ہے کمپلینٹ وہ انڈر پروسیس ہیں اور 66 جو ہے نا وہ کلوز ہو چکی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر میں نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح 26 جو ہے نا وہ انڈر پروسیس ہیں اور 40 کے قریب جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہے. نیب جو ہے اگین 16 جو انڈر پروسیس ہیں اور 43 جو ہے کلوز ہیں. منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ 21 جو ہے وہ, خیر وہ تو کافی ماٹھے ہیں کمپیئر ٹو دیز ادر منسٹریز. جی انڈر پروسیس ہیں اور 38 جو ہے وہ کلوز ہیں. پھر FIA جو اس میں 15 جو انڈر پروسیس ہیں اور 43 جو ہے کلوز ہیں. پھر FBR جو اس کے اندر 23 جو انڈر پروسیس ہیں اور 31 جو کلوز ہیں. اور اسی طرح جوڈیشل ریفارمز, جوڈیشل ریفارم کی جو یہ رپورٹ آئی ہے یہ بیسیکلی آئی تھی 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے آئی ہے. اس میں کچھ سفارشات جو ہے اس کا ان کا ذکر کیا ہے جو کہ 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد بھی جو ہے ریلیونٹ کافی بنتی ہیں, بلکہ زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہیں, زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہے, جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات جو ہے نا انہوں نے کی ہے, اس کو بہتر بنانے کی بات کی ہے. اس میں جس طرح بورڈ ہونی چاہیے, رائٹ, اپوائنٹمنٹس آر ابو بورڈ,
بورڈ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ سسٹم. جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک سالانہ رپورٹ کا اجرا جو ہے نا وہ بھی کرنا ہے, جس کے اندر جو کمپلینٹ ہے ان کے اعداد و شمار ہونے چاہیے اور ان کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے, یہ ساری ڈیٹیل اس میں جو نا وہ ہونی چاہیے. یعنی کہ اسیسمنٹ کے وہ جو جوڈیشری ہے وہ کس طرح اپنی خلاف جو کمپلینٹس ہے اس کو ڈیل کر رہی ہے, ویدر اٹس ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر اور ناٹ. آئی گو بیک ٹو طاہر امین صاحب. طاہر صاحب, یہ جو ایک اور جو اسٹرکچرل پالیسی کا انہوں نے مینشن کیا ہے اس رپورٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹرینتھننگ دی افیکٹونیس آف اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشنز. اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آ جائے گی جو وسیم صاحب نے ذکر کیا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن میں بھی, نیب آ جائے گا اس میں, میرے خیال میں ایف آئی اے بھی شاید آ جائے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس بھی ان سم سینس آ سکتا ہے. سو واٹ ہیز ہیپنڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ؟ آپ نے اس کی طرف کوئی اپڈیٹ ہے؟ بالکل اس کو اپڈیٹ کیا ہے, یعنی اینڈ جون 2025 تک یہ تھا کہ ایک فریم ورک بنائیں گے ایسٹ ڈکلیریشن کے جو گورنمنٹ آفیشیل ہے. اب جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نئی بینچ مارک دسمبر 2026 تک یہ بینچ مارک ہے, اور اس کے انڈر جتنے بھی ہائی لیول فیڈرل گورنمنٹ آفیشیلز ہے, سویلینز اس کے تو اگر کوئی سویلین انسٹیٹیوشن از ہیڈیڈ بائی سم ادر فرام some other institution, وہ انکلوڈیڈ نہیں ہے. بالکل, اس میں ورڈ لکھا ہے سول, تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ صرف سویلین تک ہی اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ اس کو ایک ویب سائٹ پہ شائع کرنے پڑیں گے. یعنی پہلے صرف فریم ورک تھا, اب یہ ایک ویب سائٹ پہ شائع کرنے پڑیں گے, اور انیشیلی یہ فیڈرل لیول تک ہے, جبکہ نیکسٹ پیس میں گورنمنٹ نے یہ کمٹمنٹ کی ہے پاکستانی اتھارٹیز نے کہ اس کو پروونشل جو سول سرونٹس ہے یا ہائی لیول آفیشلز ہے ان تک بھی اس کو پھیلایا جائے گا. بٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ طاہر صاحب, انہوں نے ایک دفعہ پارلیمنٹیرینس کا بھی کیا تھا کہ ہم اپلوڈ کریں گے ان کے سارے ایسیٹس اور سب کچھ, اس میں نیمنگ اینڈ شیمنگ ہوئی تھی. نیمنگ تو ہو گئی تھی, ساتھ شیمنگ تو میرے خیال میں زیادہ نہیں ہوئی تھی. جی بالکل, یہ ایشو ہے اور اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. ریسنٹلی ہماری آئی ایم ایف کے کچھ آفیشیل سے بات بھی ہوئی تھی اس پہ کہ اس پہ آپ لوگ بالکل خاموش ہے, تو کوئی وہ رسپانس نہیں ملا کہ یہ کیوں سسپینڈ ہے یا اس کا آگے کا لائے عمل کیا ہے. اس میں اس دفعہ یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ جو ایسیٹس ہے بینکس میں اس کو بھی رسائی, یعنی اس تک رسائی کی بھی اجازت ہوگی. تو یہ ایک نئی بینچ مارک ہے, دسمبر 2026 تک اس کو کرنا ہے. جی اوکے. ایک اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں, جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے پبلش کیا ہے ایک رپورٹ, ریویو رپورٹ کی ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی ویب سائٹ پہ, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ہائیسٹ رسکس میں ہیں کرپشن کی 10 ایجنسیز ہیں اس کو نیم بھی کیا گیا ہے. تو کیا وہ رپورٹ آپ نے پڑھی ہے؟ کیونکہ میں نے اخباروں میں یا کہیں اس کا ذکر نہیں جب سے جب سے یہ رپورٹ آئی ہے, اور ایک فٹ نوٹ بھی دیا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ اس طرح یہ لا اینڈ جسٹس جو منسٹری ہے اس کے ویب سائٹ پہ پڑی ہے. ہم نے بارہا کوشش کی کہ اس رپورٹ تک رسائی حاصل کر لے, لیکن اس پہ جب بھی آپ کلک کرتے تو بلاک آ جاتا ہے, یعنی اس کو کوئی ایکسیس نہیں ہے, جو ایک سوالیہ نشان ہے آئی ایم ایف کے اس سینٹنس پہ بھی, اور جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایک عام آدمی کو اس چیز تک رسائی نہیں ہے, تو پھر کس طرح اس کو اس رپورٹ تک نہیں ہے تو آگے جا کے کیا ہوگا. یہ دس از اگین رائٹ ٹو انفارمیشن جو وسیم صاحب بتا رہے تھے, اس میں چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو ٹو امپلیمنٹ دوز. وی ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم نصرت نظر کے پاس جائیں گے, وہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کو کور کرتی ہیں بزنس ریکارڈر کے لیے, اور پرائیویٹائزیشن کو. جی نصرت, واٹ دا لاز اینڈ دا گورننس فریم ورک, اور یہ جو کہہ رہے ہیں ایس او ایز کے لیے, اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کے لیے, میں تو کافی دیر سے 10 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے بورڈ ممبرس کو بدل دیا اور اب بہت ایفیشینٹلی چل رہا ہے. تو یہ تو نہیں لگ رہا, بیکاز دس رپورٹ از اس مہینے کی تو ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں آئی ایم ایف نے کلیئر وارننگ دی ہے پاکستان کو کہ اگر یہ ڈیلیز ہوئے, چاہے وہ لیجسلیٹو امینڈمنٹس کی بات کریں یا گورننس ریفارمس کی بات کریں یا پرائیویٹائزیشن کی, اگر یہ ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے سیریس رسک جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی ہیڈ آف نیکسٹ
risk to the next disbursement جو ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ان ٹائملی جو ہیں یہ امینڈمنٹس نہیں ہوتی ہیں یا ریفارمس نہیں ہوتے ہیں اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن کی, تو اس سے فسکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی بھی خطرے پہ بڑھ سکتی ہے. آلدو ایک سائڈ پہ آئی ایم ایف نے یہ کچھ یہ بھی کہا ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں, لیکن اسٹل جو جتنی بھی ایس او ایز ہیں وہ ان کے لیے یہی انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ لاسز لگاتار ہیں, اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. پھر ڈائریکٹرز جو ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ابھی آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی جو میرٹ پہ یا میرٹ پہ ہو بھی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری سارٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ صرف یہی وجوہات نہیں ہیں ان ایس او ایز کے لاسز کی, بلکہ جو ہڈن سبسڈیز ہیں اور جو کنٹینجنٹ لائبلٹیز ہیں وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے ان لاسز, یہ ان ایس او ایز کی پرفارمنس کے اوپر. اسی حوالے سے انہوں نے جو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں 5 کنسرنس ہائی لائٹ کی ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہیں لیجسلیٹو امینڈمنٹس وہ ان کی پارلیمنٹری پروگریس جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے, اور آلدو انہوں نے جو 8 ایس او ایز ہیں ان کی ڈرافٹ امینڈمنٹس جو ہیں وہ کر لی تھیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں کہ دسمبر اینڈ تک جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو جائیں گی, لیکن اسٹل کنسرنس ہیں آئی ایم ایف کے. اور دیز کنسرنز آر انیکسپلیکیبل بیکاز وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کروا دیتے ہیں تو یہ اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے, اس پہ بہت ٹائم فٹ ڈریگنگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی ایس او ایز ہیں ان کی بھی ڈرافٹس ابھی تک وہ ریڈی نہیں ہے, اسی وجہ سے جو ان کی بزنس پلان جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے, اور ڈیڈ لائن بھی مس ہو چکی ہے. نئی ڈیڈ لائن جو انہوں نے دی ہے وہ دی ہے اگست 2026 کی. اور جو سیکنڈ پوائنٹ ان کا ہے کہ ایس او ایز کی جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈس ہیں وہ اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. جس طرح سے آئی ایف آر ایس کمپلائنٹ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ان میں جو ریئلسٹک بزنس پلانز ہیں وہ شو نہیں کر رہے ہیں یہ, اور اسی طرح سے ایس او ایز کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے شو کر رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ انشور ہو سکے. اس کے علاوہ تھرڈ جو پوائنٹ ہے انہوں نے ریز کیا ہے وہ ہے جو انہوں نے پی ایس او جو پبلک سروس اوبلیگیشنس وغیرہ ہیں وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سستی بجلی اور سبسڈائز سروسز جو ان کو دی گئی ہیں نہ تو وہ فنڈڈ ہے, نہ ہی بجٹڈ ہے, نہ ہی ان کی کلیئر ڈاکومنٹیشن ہے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ چیزیں سب جو ہے وہ پراپرلی کاسٹ کریں, اس کی ڈاکومنٹیشن ہو, تاکہ جو آپ کی فسکل ان کی وجہ سے جو فسکل امپیکٹ ہے وہ ڈٹرمن ہو سکے. اور اس کی بھی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے 2027 کی فار دیز آل. پھر جو بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, تو اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے ان کو کہا ہے لاٹ آف منی میرے خیال میں نصرت ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور وہ ملک کے کسی بھی ایریا میں ان کو پھر وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا تھا کہ وہ دسمبر اینڈ تک جو ہے وہ یہ اپائنٹمنٹس کر لیں گے, لیکن ابھی تک وہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو مے بی اس کی بھی جو ہے وہ ڈیڈ لائن آگے ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو 5واں انہوں نے پوائنٹ کنسرن شو کیا ہے وہ ہے سوورن ویلتھ فنڈ جو کمرشلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کے لیے ہے, آپریشنل نہیں ہے, اور اس کا بھی یہی ایشو ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے, مینڈیٹ کلیئر نہیں ہے اس کا, اور اس میں بھی جو اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ بھی ملایا میرے خیال میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ اس میں تم نے کوئی کتنا آیا ہے انویسٹمنٹ آئی ہے, کتنا تم نے انسینٹیوز دیے ہیں ان کو فسکل یا مانیٹری, اور یہ تم رپورٹ پبلش کرو کہ تم نے کیا کتنے مار کے مارے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک تو ایم او یوز ہی ہیں, ابھی تک تو کانٹریکچوئل کوئی نہیں ہے. جو بینچ مارک ہے وہ ابھی نیا جو سیٹ کیا ہے وہ مارچ اینڈ
2026. اینڈ دیٹس ویری ویری مطلب ہے کہ وہ تو بہت ہی قریب نظر آتا ہے, وہ تو نہیں لگتا کہ یہ they'll be able to meet this. Okay, before I go to privatization, I want to go to بٹ صاحب, نوید بٹ صاحب ہمارے کلائمیٹ چینج کے کور کرتے ہیں, ہی از این ایکسپرٹ آن دیٹ. بٹ صاحب یہ انہوں نے اسپیشل ایک ریزیلینس اور سسٹینیبلٹی فیسلٹی ان کو ملی تھی ایک 1.4 بلین کی, اس کی بھی فرسٹ ریویو جو ہے وہ اس رپورٹ کے ساتھ ہے. تو اس میں کیا کیا ایشوز کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 30% جو ہے اس کو ویٹیج دیا جائے. اس میں خاص طور پر ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو 30% ویٹ دیا جائے, اور اس میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ جو ہیں ان کو خاص طور پر دیکھا جائے موسمی تبدیلی کے لحاظ سے ان کے کیا. مگر اگر آپ وہ کریں گے تو یہ جو ڈیمز ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں تو بڑا ظاہر ہے, اس میں انہوں نے آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ جو میگا پروجیکٹ ہیں جن کی کاسٹ 7.5 بلین سے ہے اس کو ضرور اس کا سکروٹنی کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پر کم سے کم اثرات ہوں, اور تاکہ پھر اس کو پی ایس ٹی میں شامل کیا جائے, ادروائز اس کو شامل نہ کیا جائے. I'll take a short break here, we'll come back and we'll come straight back to you, Bhatt Saab. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی بٹ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میگا پروجیکٹس ہیں اور یہ سارے ڈیمز ہی ہیں مینلی تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اسکروٹنائز کریں, وہ اسٹرکٹلی دیکھا جائے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ صوبائی اور وفاقی سطح پر ایک ایسا میکانزم بنانے کی ضرورت ہے, ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں دیکھا جائے کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہیں ان پر کتنا خرچ ہو رہا ہے, کیا کیا چیز ہو رہی ہے, کیا یہ نیشنل کلائمیٹ پالیسی کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اس کو پھر انہوں نے کہا ہے کہ کوارٹرلی ریویو کیا جائے, اس کا دیکھا جائے کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پروجیکٹ ہیں کیا ان پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے اور کیا ان کے اثرات ہیں. جی پھر انہوں نے کہا کہ سالانہ جو ہے اس کی ایک جو ہے رپورٹ جو ہے وہ کیا جائے اور ان کو پبلک کیا جائے, عوام کے سامنے چیزیں لائی جائیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا اثرات پڑ رہے ہیں ان پروجیکٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ جو ہے اس میں فریم ورک ہے, اس میں سبسڈی اور گرانٹ جو ہے اس کو وسعت دی جائے اور ان کو صوبائی سطح پر وسعت دی جائے. آپ نے بجٹ بھی جی بجٹ بھی اس میں اس کے علاوہ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آئی ایم ایف نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے, اس میں ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, یورپی کمیشن ہے, اس پروجیکٹ کے لحاظ سے کلائمیٹ کے لحاظ سے اس کو ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے ان سے حاصل کی جائے. بجٹ میں جو میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ یہ گرین کمپوننٹ ان سبسڈی میں جو انرجی جو ہے, انرجی جو مختلف کیٹیگری میں انہوں نے کہا اے بی سی ڈی, سبسڈیز میں ہمارے سب سے زیادہ تو انرجی کو جاتا ہے. جی انرجی کے لیے جو ہے ٹوٹل انہوں نے جو یہ گرین کمپوننٹ ان سبسڈیز میں 587.3 بلین رکھے ہیں ٹوٹل, اور اس میں انرجی جو ہے وہ ایک کیٹیگری میں شامل کی ہے. ایک کیٹیگری کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی بی کیٹیگری سے انڈائریکٹلی فیور, لیکن ان کو آگے جب ان سے پوچھا گیا فائنانس منسٹری سے, انہوں نے اس کو صحیح طرح ڈیفائن بتایا نہیں کہ کیا ہے. تو اس میں انرجی کے لیے 529 بلین رکھے گئے ہیں, فوڈ کے لیے جو بی کیٹیگری میں شامل کی گئی ہے اس کو 20 بلین رکھے گئے ہیں. اس طرح انڈسٹری جو ہے وہ میٹیگیشن کلاسیفیکیشن میں ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور اس کے لیے 9 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک کیٹیگری میں ہے, میٹیگیشن میں ہے, 7.3 بلین رکھے گئے ہیں, اور ایگریکلچر جو ہے اس کے لیے جو ہے بی کیٹیگری میں اس کو شامل کیا گیا ہے, اس کے لیے 22 بلین رکھے گئے ہیں. یہ اس طرح انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے اور اس کو آگے مزید بتایا نہیں ہے کہ کیا یہ اے بی سی, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ کدھر پیسہ کس طرح یہ ڈائریکٹلی فیوریبل ہوگا اور کس طرح انڈائریکٹلی ہوگا. جی تو یہ اس کا بجٹ. آپ کا کیا خیال ہے, چلاکی کی ہے انہوں نے؟ چلاکی آگے دیکھیں اس وقت انوائرمنٹ کے وقت کے لحاظ سے دیکھیں گے, لیکن اب میٹیگیشن میں اگر میں نے دیکھا مگر اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ ڈاکیومنٹس پڑھیں جو فنڈ کے ہیں تو وہ
کہتے ہیں کہ یہ جو RSF ہے جو انہوں نے دیا ہے 1.4 بلین پاکستان کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اٹ از پارٹ اور کنکرنٹ ود دا EFF دی ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام, یعنی کہ آپ کو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کرنے ہیں, یعنی کہ آپ اس کے دائرے کار میں رہ کے کریں. تو میرے خیال میں اگر کوئی فلو ہے اس کا تو دونوں فنڈ کو بھی جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو ود ان لارجر پروگرام کر دیا, اور پاکستان جو ہے جنہوں نے اس پہ ایک دم اس کو پکڑ لیا اور کہا ہے کہ چلو جی یہ تو اس طرح ہمیں آؤٹ مل رہا ہے. آئی وڈ ناؤ لائک ٹو گو بیک ٹو نصرت, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ایجنڈا ہے وہ فنڈ کی جو یہ رپورٹ ہے سیکنڈ ریویو رپورٹ جو ہے, اس میں پرائیویٹائزیشن تو زیرو انفلو ہے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیوں ہے, کیونکہ فرسٹ ویمن بینک تو بک گیا ہے, بٹ فرسٹ ویمن بینک جو بکا ہے دبئی کی کسی کمپنی کو, تو وہ کہتے ہیں کہ تھا تو اس کی پرائز میرا خیال میں 14 ملین ڈالرز, رائٹ, بٹ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کتنے کی بیچی ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی ہے ان کی. جی, وہ اس میں پرائس جو ہے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے, اور جی, اور پروبیبلی وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ شاید یہ ڈاکومنٹ پہلے لکھا گیا تھا, اس کے بعد یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. ویسے ادروائز یہ جو پیسے ہیں وہ ہمارے کتنا انہوں نے لیا ہے یہ میڈیا میں بھی نہیں آیا ہے, بیکاز آئی واز لوکنگ فار اٹ اینڈ آئی ڈidn't find anything. وہ کہتے ہیں یہ ویلیوڈ ہے بٹ پتہ نہیں کتنا آیا ہے, کتنا آیا. اسی طرح ابھی ویسے تو IMF کی رپورٹ کمز بیک ٹو وسیم صاحب, رائٹ ٹو انفارمیشن. اگر ہم یہ لکھیں کہ جی کتنا ہوا ہے تو کیا چانس ہے وسیم صاحب ہمیں پتہ لگ جائے گا, یا تو ڈیلے ہو جائے گا یا پھر کلوز ہو جائے گا. جی IMF کی اس رپورٹ کی بات کریں تو انہوں نے ویسے تو تھوڑا سا کہا ہے, اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن میں تھوڑی سی مومنٹم جو ہے وہ آئی ہے, اور کچھ جو ہیں لیکویڈیشن پروسیس ہو چکے ہیں, کچھ کے ابھی ہونے 3 ہیں جو جن کے ابھی ہونے ہیں, اور اس کے علاوہ جو PIA کا دیکھیں تو 23 دسمبر کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی بڈنگ بھی ہوگی, اور آئی ہوپ کہ وہ لاسٹ ٹائم کی طرح نہ ہو بڈنگ. دیکھا جائے تو ابھی انویسٹمنٹ کا نہ تو کلائمیٹ ہے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی بہت نیچے جا چکا ہے, اٹس لائک بلو $1 بلین a year. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ ہے تو ہم یہ پرائیویٹائزیشن کریں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مے بی پوسٹ پون کریں, اور یا کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح کریں. خواتین حضرات, ویل ہیو ٹو کنٹینیو دس پروگرام نیکسٹ ویک, کیونکہ ابھی اور بہت کچھ ہے جو آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں پتہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. ایک چیز میں ضرور جانے سے پہلے کہوں گی, وہ یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹری ہے وہ پہلی دفعہ جیسے کہ فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنی وہ وضاحت پیش کی ہے کہ جی یہ جو ریفارم ایجنڈا ہے یہ ہم سب اگریمنٹ ہے, اور یہ دس از ناٹ اے کرٹیسزم کہ ہم کس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم فلی آن بورڈ ہیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کریں گے. مگر جیسے کہ آپ نے سنا ابھی تک تو دیر آر جو بھی ہم نے جو وسیم صاحب نے, طاہر امین نے, نوید بٹ صاحب نے اور نصرت نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ لیٹر میں ایکشن پلان بھی بعض اوقات اگر وہ پیش بھی کر دیں یا آئیڈینٹیفائی بھی کر دیں تو ابھی تک اسپرٹ میں وہ ریفارمز نہیں ہوئے, نہ SOEs میں ہوئے ہیں, نہ کلائمیٹ چینج میں بڑے ویزیبل نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو چیز ہے یہ وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. بٹ ایز آئی سیڈ وی ول ہیو اگلا پروگرام بھی ہے جو ہمارا ہوگا وہ اسی سبجیکٹ پہ ہوگا, IMF کے پروگرام پہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.